ہادی نے روتی ہوئی دانین کو اپنے سینے سے لگاتے ہوئے کہا، چپ ہو جاؤ، کچھ نہیں ہوگا، کوئی آپ کو کچھ نہیں کہے گا، میں ہمیشہ آپ کے ساتھ رہوں گا اور میں ہی دوں گا سب کو جواب۔ میں آپ کو کبھی نہیں سمجھا سکتا کہ میں نے ایسا کیوں کیا۔ میں نے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا آپ کی مجبوری کا، میں آپ کو کھونا نہیں چاہتا تھا اور نہ ہی میں کھو سکتا ہوں۔ آپ صرف میری ہیں، آپ میرا عشق ہیں، آپ کے لیے میرا عشق پاکیزہ ہے۔ وہ اس کے سینے سے لگی رو رہی تھی جب اس کے کانوں میں اس کی آواز گونجی تھی، اور وہ پل بھر کے لیے اس کے کہے گئے لفظوں کے سحر میں گرفتار ہوئی تھی، اور اس کے رونے میں بھی کچھ کمی آ گئی تھی۔ رونے کی شدت میں کمی آئی تو جب احساس ہوا کہ اس کے کتنا قریب کھڑی ہے، کہ اس کی خوشبو اسے اپنی سانسوں میں اترتی محسوس ہوئی تھی۔ اپنے آپ کو اس کے اتنے قریب دیکھ کر وہ بوکھلا کر پیچھے ہٹی تھی۔ پھر وہ اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے بولی، مجھے واپس جانا ہے۔ اوکے، آپ چینج کر کے آ جائیں، میں گاڑی میں آپ کا ویٹ کر رہا ہوں۔ ہادی اسے یہ کہہ کر باہر نکل گیا تھا۔ پھر دانین ڈریس اٹھا کر واش روم میں بند ہو گئی تھی۔ کچھ ہی دیر میں اس کے سامنے تھی اور پھر وہ دونوں ہاسٹل کے لیے نکل گئے تھے۔ راستے میں ان دونوں کے بیچ کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ ہادی نے بھی کوشش نہیں کی تھی اس سے بات کرنے کی۔ وہ اسے کچھ وقت دینا چاہتا تھا تاکہ وہ سکون سے کچھ سوچ سکے۔ وہ اب اس کے ساتھ کوئی بھی زبردستی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ پھر اسے وہ ہاسٹل چھوڑ کر واپس چلا گیا۔ ہاسٹل آنے کے بعد بھی بے چینی اور پریشانی سے وہ ادھر ادھر ٹہل رہی تھی، اور پھر تھک کر وہ بستر پر بیٹھ گئی۔ اسے لگ رہا تھا کہ ساری غلطی اسی کی ہے۔ اگر اس نے ہمت کر کے اس عادل علی کی حقیقت پہلے ہی سب کو بتا دی ہوتی تو اس کی ہمت اتنی نہ بڑھتی کہ وہ اس کے ساتھ ایسی حرکت کرنے کی کوشش کرتا۔ اور ہادی کی سچائی بھی اگر اس نے کسی کو نہیں تو اپنی ماں یا حدید سے ہی بتا دی ہوتی تاکہ اس کی کچھ مدد کر سکتے، مگر قسمت نے موقع ہی نہ دیا اسے کچھ بھی کرنے کا، اور ایک دم ہی سب کچھ بدل گیا۔ اسے سب سے زیادہ فکر اپنی ماں کی تھی کہ جب یہ بات سب کو پتہ چلے گی تو ان کی پرورش پر انگلی اٹھے گی، اور پھر مراد علی ان کے ساتھ نہ جانے کیا سلوک کرے۔ نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ اس نے اٹھ کر نیند کی ایک گولی کھائی اور پھر دھیرے دھیرے اس پر نیند حاوی ہوتی گئی۔ صبح دروازہ کھٹکھٹانے کی آواز پر اس کی آنکھیں بمشکل کھلی تھی۔ پھر اٹھ کر دروازے تک گئی۔ دروازہ کھولا تو خبر ملی کہ اس سے کوئی ملنے آیا ہے۔ اچھا، میں آتی ہوں، یہ کہہ کر وہ پلٹ آئی تھی، اور پھر جب وہ باہر آئی تو حدید بھائی کو دیکھ کر وہ اس کے سینے سے جا لگی تو اس نے مسکرا کر اس کے سر پر ہاتھ پھیرا تھا۔ بھائی خیریت ہے؟ آپ اتنی صبح کیسے آ گئے؟ اس سے الگ ہو کر دانین نے پوچھا تو حدید نے فکر مندی سے کہا، تم ٹھیک ہو دانین؟ اس کے پوچھنے پر اس کی آنکھوں میں ہلکی سی نمی ٹھہری تھی، لیکن وہ چہرہ نیچے کر کے پلک جھپک کر نمی کو اندر دھکیل کر مسکرا دی تھی۔ دل میں خوف بھی تھا کہ عادل علی نے کچھ غلط بات تو نہیں کہہ دی کہیں جا کر۔ بھائی آپ اتنی صبح یہ پوچھنے آئے، اور آپ کو کس نے کہا کہ میں ٹھیک نہیں ہوں؟ اس نے مسکرا کر بات بدلنے کی کوشش کی تو حدید نے کہا، پتہ نہیں، کل سے بہت بے چینی اور گھبراہٹ سی تھی مجھے، کسی کام میں دل ہی نہیں لگ رہا تھا، پوری رات نیند ہی نہیں آئی اور صرف تمہارا خیال آ رہا تھا۔ خواب میں بھی تمہیں روتے ہوئے دیکھا تو دل نہیں مانا اور صبح ہی تمہارے پاس آنے کے لیے نکل پڑا۔ ماما بھی پریشان تھی، تم ٹھیک تو ہو نا؟ اپنے یہاں آنے کی وجہ بتا کر اس نے ایک بار پھر اس سے پوچھا تھا، اور دانین کو اپنے اس پیارے سے بھائی پر ٹوٹ کر پیار آیا تھا کہ وہ دور رہ کر بھی اس کی تکلیف پر بے چین تھا۔ بہن بھائیوں کا رشتہ ہوتا ہی ایسا ہے، چاہے ایک دوسرے سے کتنا بھی لڑ لیں مگر ایک دوسرے کا بغیر رہ نہیں سکتے، اور ایک دوسرے کے دکھ، درد اور تکلیفوں کو محسوس کر لیتے ہیں۔ سمیر کے بعد بھی تو انہی تینوں نے اسے سنبھالا تھا۔ بھائی مجھے بھی گھر جانا ہے آپ کے ساتھ، میں آپ کے ساتھ چلوں گی، ماما کی مجھے بہت یاد آ رہی ہے۔ اس نے فوراً بھائی کے ساتھ چلنے کا کہا تو وہ بولا، ہاں چلو نا، میں تو یہی سوچ کر آیا تھا کہ تمہیں اپنے ساتھ 2 دن کے لیے لے چلوں، ماما نے بھی کہا تھا تمہیں لانے کے لیے۔ بھائی آپ رکیں، بس میں اپنا سامان لے کر ابھی آتی ہوں، یہ کہہ کر وہ اپنے روم میں گئی، اور تھوڑی ہی دیر میں وہ حدید کے ساتھ گھر چلی گئی تھی۔ جاتے ہوئے اس نے کشف کو میسج کیا تھا کہ وہ کچھ دنوں کے لیے اپنے گھر جا رہی ہیں۔ کشف کو یونیورسٹی اکیلا آتے دیکھ کر وہ پریشان ہوا تھا۔ وہ دونوں پہلے سے ہی یونیورسٹی میں موجود تھے۔ ہادی نے ہی کشف سے دانین کے بارے میں پوچھا تھا تو اس نے بتایا کہ وہ گھر چلی گئی ہے۔ اس بات پر ہادی کے چہرے پر کئی رنگ آ کر گزرے تھے۔ اسے شاید امید نہیں تھی کہ وہ یوں اچانک منظر عام سے غائب ہو جائے گی۔ پھر یہ سوچ کر اس نے اپنے آپ کو بہلایا تھا کہ شاید وہ اس سے دور رہ کر اس کے اور اپنے بارے میں سوچے اور اس رشتے کو قبول کر لے۔ اس کی اتری ہوئی صورت کشف اور دانش نے ہی دیکھی تھی۔ کشف کو ابھی بھی اس کے نکاح کے بارے میں نہیں پتا تھا۔ پھر دانش نے مسکراتے ہوئے اس سے پوچھا،
کیا تم اس کے یہاں جانے سے بے چین ہو؟ ہاں دانش، مگر میں بھی اسے تھوڑا وقت دینا چاہتا ہوں تاکہ وہ سکون سے ہمارے رشتے کے بارے میں سوچ سکے۔ آسان نہیں ہوتا نا یہ سب کو قبول کرنا اتنی جلدی۔ ہاں یہ تو ہے، اب تم کیا کرو گے؟ میں انتظار کروں گا اس کے لوٹ آنے کا۔ اس نے دل سے یہ بات کہی تھی۔ سوچتا ہوں کہ وہ کتنے معصوم تھے، کیا سے کیا ہو گئے دیکھتے دیکھتے۔ دانش اس کی حالت دیکھ کر گنگنایا تھا۔ پھر ہادی نے اسے پوچھا، یار اب کیا ہوا ہے؟ کچھ نہیں میرے بھائی، بس میں دیکھ رہا ہوں کہ تم کتنے معصوم ہوا کرتے تھے اور اب کیا سے کیا ہو چکے ہو۔ اور اس دن اس کی جو مرمت تم نے کی، میں نے تو کبھی تمہارا یہ رنگ روپ دیکھا ہی نہیں، اور نہ میں کبھی یہ سوچ سکتا تھا کہ تم کبھی ایسا کرو گے۔ تم تو کتنے نرم دل ہوا کرتے تھے، اور اب تو تم مرنے مارنے پر تیار رہتے ہو۔ دانش اسے دیکھتے ہوئے شرارت سے بولا، ہاں بیٹا، جب تجھے کسی سے محبت ہوگی نا، تب تمہیں سمجھ آئے گی کہ کیا سے کیا ہو گئے دیکھتے دیکھتے۔ ہادی نے بھی اسی کے انداز میں کہا، ارے چھوڑو، ایسی حسین بد دعا مجھے تو مت دو، یہ تمہیں ہی مبارک بھائی، اس محبت کے چکر میں کیسے گھن چکر بنے ہو تم۔ میں تو اپنی موم کی پسند کی ہوئی لڑکی سے ہی شادی کر لوں گا۔ مجھ میں ان کے جوتے کھانے کا حوصلہ نہیں، اور نہ ہی مجھے ان کے جوتے کھانے ہیں۔ اس کے کہنے کے انداز پر ہادی نے کہہ لگایا، اور پھر وہ دونوں ہنستے وہاں سے چلے گئے، کیونکہ رکنے کی تو کوئی وجہ ہی نہیں تھی۔ آپ کے لیے میرا عشق پاکیزہ ہے، آپ صرف میری ہیں، میرا عشق ہے آپ۔ مجھے لگ رہا تھا کہ میں آپ کو کھو دوں گا، میں آپ کو کھونا نہیں چاہتا۔ آپ کے بغیر میں اپنی زندگی کا تصور بھی نہیں کر سکتا، مر جاؤں گا آپ کے بغیر۔ ہادی کی زندگی کے لیے دانین بہت ضروری ہے۔ میں آج آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ ہر لمحہ آپ کی حفاظت کروں گا، کسی کو انگلی نہیں اٹھانے دوں گا آپ پر، اتنی محبت دوں گا کہ آپ مجبور ہو جائیں گے مجھ سے محبت کرنے کے لیے۔ میں صرف آپ کا ہوں اور آپ صرف میری۔ رات کا وقت تھا جب وہ بستر پر لیٹی کروٹ بدل رہی تھی۔ ان محبت میں ڈوبے لفظوں سے وہ پیچھا چھڑوا ہی نہیں پا رہی تھی۔ 3 دن ہو گئے تھے اسے وہاں سے آئے ہوئے۔ دن تو ادھر ادھر سب کے پاس بیٹھ کر گزر جاتا تھا، مگر رات میں نہ چاہنے کے باوجود بھی اسے وہ سب کچھ یاد آ جاتا تھا۔ ہادی کے کہے گئے یہ الفاظ، اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ اس کے لفظوں پر یقین کر لے، مگر وہ اس پر اعتبار نہیں کر پا رہی تھی۔ تبھی اچانک اس کا فون بجا۔ نمبر اس کے لیے اجنبی تھا۔ اس نے کال ریسیو نہیں کی۔ دوسری دفعہ پھر کال آئی، اس نے پھر ریسیو نہیں کی، اور تیسری دفعہ جب اس کا فون رنگ ہوا تو اس نے مجبوراً کال پک کی۔ ہیلو، مگر دوسری جانب سے کوئی آواز نہیں آئی۔ وہ پھر بولی، کون ہے؟ دوسری جانب سے کوئی جواب نہ آیا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کال کرنے والا صرف اسے سننا چاہتا تھا۔ ایک لمحے کے لیے وہ بھی خاموش ہو گئی تھی، اور اب صرف ان دونوں کی خاموشی تھی، اور دانین سمجھ گئی تھی کہ دوسری جانب کون ہے۔ اس نے کال کٹ کر دی تو فون ایک طرف رکھ دیا۔ وہ چاہ کر بھی کسی سے کوئی بات نہیں کر پائی تھی۔ اس نے اپنی ماما سے کئی بار بات کرنے کی کوشش کی تھی اس بارے میں، مگر نہیں کر پائی۔ حدید کو بھی یہ سب بتانا چاہا تھا، مگر اس کی ہمت نہ ہو پائی۔ اس کے اندر ایک خوف تھا کہ وہ سب کیا کہیں گے۔ تھوڑی ہی دیر بعد اس کے موبائل پر میسج ٹیون بجی تو اس نے اپنی سوچوں سے باہر آئی، اور اس نے فون اٹھا کر میسج دیکھا، جہاں لکھا تھا، زندگی آدھی ادھوری ہے، تیرا آنا بہت ضروری ہے، سامنے تو ہے لمحہ لمحہ میرے، اور زمین آسماں کی دوری ہے، کوئی منطق کوئی دلیل نہیں، یہ محبت بھی لاشعوری ہے، کون سیکھا ہے صرف باتوں سے، سب کو ایک حادثہ ضروری ہے، ایک بس تو ہی ہے میری حسرت، باقی آرزو تو سب پوری ہے۔ میسج پڑھ کر وہ کتنی ہی دیر اس کے سحر میں ڈوبی رہی تھی، پھر سر جھٹک کر اس نے فون سائڈ پر رکھا۔ ہادی کو اس کا نمبر کہاں سے ملا یہ سوچنے کی اس نے زحمت تک نہیں کی تھی۔ دوسری جانب کال کٹ ہونے پر ہادی نے دانین کو میسج کیا اور پھر سکون سے لیٹ گیا تھا۔ 3 دن سے اس نے اسے دیکھا نہیں تھا، مگر اس کی آواز تو سن سکتا تھا نا، اس لیے اس نے کشف سے اس کا نمبر لیا تھا، جو اس نے بہت ہی مشکل سے دیا تھا، کیونکہ کشف کا کہنا تھا کہ دانین اپنا نمبر کسی کو نہیں دیتی۔ اس سے نمبر لینے کے بعد ہادی نے دانین کو کال کی تھی، جو تیسری بار میں اٹھائی گئی، اور اس کے ہیلو بولتے ہی وہ بالکل چپ ہو گیا تھا، کیونکہ وہ صرف اسے سننا چاہتا تھا، اسے محسوس کرنا چاہتا تھا، مگر وہ بھی جواباً خاموش ہو گئی تھی، اور ہادی نے اس کی خاموشی کو بھی سنا تھا، اور پھر اچانک کال کاٹ دی گئی۔
جیسے وہ سمجھ گئی تھی اور اس کو پہچان گئی تھی، اور اسی سوچ نے اس کے چہرے پر ایک مسکراہٹ بکھیر دی تھی، اور اب وہ پرسکون نیند سو سکتا تھا۔ وہ آئے گا میرے قریب مگر دھیرے دھیرے، وہ آئے گا میرے قریب مگر دھیرے دھیرے، وہ بنے گا میرا نصیب مگر دھیرے دھیرے، میں صرف اس کا ہوں اور وہ صرف میری، یہ سمجھ آئے گا اسے مگر دھیرے دھیرے، میں چاہوں گا اسے اپنی آخری سانس تک، اسے مجھ پر یقین آئے گا مگر دھیرے دھیرے، وہ بھی چاہے گا مجھے اتنی ہی شدت سے، ہوگا یہ بھی معجزہ مگر دھیرے دھیرے، ہم ملے ہیں ایک دوسرے سے قسمت سے، وہ قسمتوں کا مالک ملائے گا ہمیں مگر دھیرے دھیرے، اب تو زندگی بھر اس کا بن کے رہنا ہے اور اسے اپنا بنا کے رکھنا ہے مگر دھیرے دھیرے۔ ابراہیم حیات شاہ اس وقت اپنے آفس میں موجود تھے جب ان کا فون بجا تو انہوں نے کال ریسیو کی۔ ہیلو، السلام علیکم ابراہیم حیات شاہ۔ دوسری جانب سے سلام کیا گیا تھا۔ جی وعلیکم السلام، آپ کون؟ میں آپ کے پسندیدہ دشمن کا بھائی بول رہا ہوں۔ دوسری جانب سے اپنا تعارف کروایا گیا تھا جب وہ اس کی بات کے درمیان ہی بول اٹھے تھے۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے فون کرنے کی؟ میں تم جیسے لوگوں سے بات کرنا تو دور دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا، آئندہ مجھے کبھی فون کرنے کی کوشش بھی مت کرنا، انہوں نے انتہائی غصے سے کہا اور فون کان سے ہٹایا ہی تھا کہ جب دوسری جانب سے آواز آئی، ارے آپ یہ کس طرح سے بات کر رہے ہیں؟ میں نے تو آپ کو مبارکباد دینے کے لیے فون کیا تھا، آخر کو اب ہم رشتہ دار جو ہو چکے ہیں، برسوں پہلے جو رشتہ نہیں جڑ پایا تھا اب وہ جڑ چکا ہے۔ عادل علی بڑی مکاری سے بولا تو کہنے لگے، کیا مطلب ہے تمہارا؟ کیسی مبارکباد اور کون سا رشتہ؟ مجھے تم جیسے گھٹیا لوگوں سے کوئی مبارکباد نہیں چاہیے، سمجھے تم؟ ابراہیم حیات شاہ نے غصے سے کہا تو عادل بولا، کیا آپ نے بیٹے کے نکاح کی بھی نہیں؟ کیسے باپ ہیں آپ؟ اپنے اکلوتے بیٹے کے نکاح میں آپ شامل نہیں ہوئے؟ ویسے بہت بڑا دل ہے آپ کا جو اپنے دشمن کی بیٹی کو اپنے بیٹے کی زندگی میں شامل کر لیا آپ نے۔ عادل علی نے اپنے لفظوں سے آگ لگانے کی پوری کوشش کی تھی۔ کیا مطلب ہے تمہاری اس بکواس کا؟ کس کے نکاح کی بات کر رہے ہو تم؟ ابراہیم حیات شاہ نے حیرت سے پوچھا تھا۔ میں ہادی ابراہیم حیات شاہ، یہی نام ہے آپ کے بیٹے کا نا؟ اس کی بات کر رہا ہوں۔ بڑا ثواب کا کام کیا ہے اس نے کہ ایک بیوہ لڑکی سے نکاح کیا ہے۔ ہادی ابراہیم حیات شاہ نے دانین مراد علی سے نکاح کر لیا ہے، اور آپ کی باتوں سے لگ رہا ہے کہ آپ کے بیٹے نے آپ کو ابھی تک کچھ نہیں بتایا۔ عادل علی نے مزہ لیتے ہوئے کہا، اور ادھر ابراہیم حیات شاہ کے چہرے پر سختی سمٹ آئی تھی۔ تم مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ تم یہ خبر مجھ تک لائے ہو تو کوئی نہ کوئی مقصد تو ضرور ہوگا تمہارے لیے، تمہارا۔ وہ کچھ دیر بعد بولے تو عادل علی نے کہا، ارے میں تو بس آپ کی مدد کرنا چاہتا ہوں، اتنا تو مجھے یقین ہے کہ آپ اپنے دشمن کی بیٹی کو اپنے گھر اور اپنے بیٹے کی زندگی میں شامل نہیں ہونے دیں گے، تو بس آپ کی بیٹی کی زندگی سے نکال پھینکنے میں آپ کی مدد کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے فوراً اپنی مدد کی پیشکش کی تھی۔ اچھا، اور تم میری مدد کیوں کرنا چاہتے ہو؟ تمہارا اس سب میں کیا فائدہ ہے؟ انہوں نے فوراً سوال کیا تو عادل علی نے کہا، آپ عام کھائیے نہ شاہ جی، گھٹلیاں نہ گنیے، بس ہے کچھ ذاتی دشمنی، کسی سے حساب کتاب چکتا کرنا ہے، آپ بس یہ بتائیں کہ آپ کو میری پیشکش قبول ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے، تم اس لڑکی کو میرے بیٹے کی زندگی سے دور کرو، اس کے لیے جو بھی کرنا ہے کرو، میں تمہارا پورا ساتھ دوں گا۔ انہوں نے یہ کہا کیونکہ وہ اس لڑکی کے لیے اپنے بیٹے کی دیوانگی سے واقف تھے، اسی لیے انہوں نے اس کی بات کا یقین کر لیا تھا اور یہ سودا بھی کر لیا تھا۔ اوکے شاہ جی، تو پھر کام ہونے کے بعد بات کرتے ہیں، عادل علی نے کہا اور فون رکھ دیا۔ تم نے میرے ہاتھ پر وار کیا تھا نا ہادی، میں سیدھا تمہارے دل پر وار کروں گا۔ عادل علی خود سے بات کر رہا تھا اور اس کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ تھی۔ اپنے مقصد کو پورا کرنے کے لیے ایک ضروری کام تو وہ کر ہو چکا تھا، اور دوسرا وہ کرنے والا تھا جو ان دونوں کی زندگی میں ہلچل مچانے والا تھا۔ آج پورا ایک ہفتہ ہو چکا تھا اسے یہاں آئے ہوئے، اور وہ واپس نہیں جانا چاہتی تھی، ابھی تو بالکل بھی نہیں۔ حالات کا سامنا کرنے کی ابھی اس میں ہمت نہیں تھی۔ بہت کچھ برداشت کیا تھا اس چھوٹی سی زندگی میں اس نے، ابھی بھی کسی سے کچھ نہیں کہہ پائی تھی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے اور سب کو کیسے بتائے۔ اور پھر اس نے حدیث سے سب کچھ بات کرنے کا سوچا تھا،
اور وہ اس کے کمرے میں جانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی، تبھی اس کے فون میں میسج کی نوٹیفیکیشن آئی۔ اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی میسج کھول کر دیکھا تو لکھا ہوا تھا، جب کانچ اٹھانے پڑ جائیں تم ہاتھ ہمارے لے جانا، جب سمجھو کہ کوئی ساتھ نہیں تم ساتھ ہمارا لے جانا، جب دیکھو کہ تم تنہا ہو اور رستے ہیں دشوار بہت، تب ہم کو اپنا کہہ دینا، بے پاک سہارا لے جانا، جو بازی بھی تم جیتو گے، جو منزل بھی تم پاؤ گے، ہم پاس تمہارے ہو نہ ہو احساس ہمارا لے جانا، اگر یاد ہماری آ جائے تم پاس ہمارے آ جانا، بس ایک مسکان ہمیں دے دینا، پھر جان بھی چاہے لے جانا۔ میسج میں لکھے ان الفاظوں نے اسے تھوڑی ہمت دی تھی۔ اس نے کئی بار اسے پڑھا تھا، انجانے میں ہی وہ اس کی مدد کر گیا تھا جب اسے کسی اپنے کی ضرورت تھی جو اس کی حوصلہ افزائی کر سکے۔ اس وقت وہ اس کے ساتھ تھا اور اس کے دل نے کہا تھا کہ یہ شخص ہمیشہ اس کا ساتھ دے گا، مگر وہ دل کی سننا ہی نہیں چاہتی تھی۔ یہی سوچتے ہوئے حدید کے کمرے کی طرف چل دی۔ السلام علیکم بابا۔ وہ آتے ہی ان کے گلے لگ گیا تھا، جس پر انہوں نے اسے خود سے الگ نہیں کیا تھا، مگر پہلے جیسی گرم جوشی بھی انہوں نے نہیں دکھائی تھی۔ ہاں، مگر اسے اتنے دنوں بعد اپنے سینے سے لگا کر ان کے دل کو سکون ملا تھا، اور کچھ حد تک ان کے غصے میں کمی آئی تھی جو اس پر آیا ہوا تھا۔ وعلیکم السلام۔ انہوں نے اس کے سلام کا جواب دیا تو وہ بولا، بابا مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ ہادی نے اپنے نکاح کے بارے میں بتانے کے لیے اور انہیں منانے کے لیے آیا تھا، کیونکہ انہیں منانا اتنا آسان بھی نہیں تھا۔ برسوں سے جس شخص سے انہوں نے نفرت کی تھی، وہ اس شخص کی بیٹی کو اتنی آسانی سے اپنا نہیں سکتے تھے۔ کیا بات کرنی ہے برخوردار؟ یہی نا کہ تم نے اس لڑکی سے نکاح کر لیا ہے جس کے باپ سے میں نے زندگی بھر نفرت کی ہے۔ یہی بات ہے نا جو تمہیں اپنے باپ تک کھینچ کر لائی ہے۔ انہوں نے غصے سے کہا۔ ہادی کو اس بات پر ذرا بھی حیرت نہیں ہوئی تھی، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ وہ اس سے دور رہ کر بھی اس پر نظر رکھے ہوئے تھے، مگر یہ اس کی غلط فہمی تھی، کیونکہ ان تک یہ خبر پہنچانے والا کوئی اور نہیں، عادل علی تھا۔ دیکھیے بابا، اگر قدرت نے پہلے ہی مراد علی کو کمزور اور بے بس کر دیا ہو، حالات کے آگے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا ہو، تب بھی آپ اس شخص سے بدلہ لینے کے لیے بضد رہیں گے؟ ہادی ابراہیم حیات شاہ نے اپنے باپ سے سوالیہ لہجے میں پوچھا تھا۔ دوسری جانب دانین خود کو حوصلہ دیتی حدید کے کمرے تک آئی تھی۔ اسے یقین تھا کہ اس کا یہ بھائی اس کی بات کو سمجھے گا اور وہ جو بھی کہے گا وہ اس پر عمل کرے گی۔ حدید بھائی، وہ دروازہ نوک کرتے ہی اس سے پکارتی ہی اندر داخل ہوئی، مگر وہ کمرے میں نہیں تھا۔ وہ واپس باہر آئی، اسے ڈھونڈتی ہوئی ماما کے کمرے میں گئی تو وہ وہاں بھی نہیں تھا۔ پھر وہ دادی اماں کے کمرے کی جانب گئی تو اندر سے آتی آوازوں نے اس کے قدم وہیں روک دیے۔ میں کہتی ہوں تم لوگوں کو سمجھ کیوں نہیں آتی؟ اتنا اچھا رشتہ ٹھکرا رہے ہو تم لوگ۔ اسے دادی اماں کی آواز سنائی دی تھی۔ اماں، کیا اچھائی ہے اس رشتے میں؟ ایک ادھیڑ عمر کا انسان ہے اور اس 4 بچوں کے لیے میری پھول جیسی بہن رہ گئی ہے کیا؟ مجھے یہ رشتہ بالکل نہیں منظور۔ دوبارہ کبھی اس بات کا ذکر مت کریے گا آپ، حدید نے غصے بھری آواز میں کہا تھا۔ ہاں تو بیٹا، تم کیا سمجھتے ہو تمہاری اس پھول جیسی بہن کے لیے کوئی شہزادہ آئے گا کیا؟ ارے بیٹا، بیوہ لڑکی کے لیے ایسے ہی رشتے آتے ہیں، کوئی شہزادہ نہیں آتا۔ اس کا نصیب اتنا ہی اچھا ہوتا تو اس کے ساتھ یہ سب نہ ہوتا۔ دادی اماں، میں لاؤں گا ڈھونڈ کر اس کے لیے شہزادہ، اور میری بہن بوجھ نہیں ہم پر جو ہم اسے ایسے ہی کسی کو سونپ دیں۔ وہ یہ کہتا ہوا باہر آیا تھا جب اس کی نظر دانین پر پڑی تھی، جس کی آنکھوں میں آنسو تھے، اور اس کے آنسوؤں کو دیکھ کر وہ سمجھ گیا تھا کہ وہ سب کچھ سن چکی ہے۔ میرا بچہ، رو مت، میں تمہارے ساتھ کچھ بھی برا نہیں ہونے دوں گا۔ دادی اماں کی باتوں کو دل پر مت لینا، حدید نے اس کے آنسو پہنچتے ہوئے کہا تو اس نے اس بات میں سر ہلایا اور واپس مڑ گئی تھی۔ وہ سب بھول گئی تھی کہ وہ وہاں کس لیے آئی تھی۔ اس کے دماغ نے کام کرنا چھوڑ دیا تھا۔ وہ کمرے میں آ کر لیٹ گئی تھی، اور اب وہ تھی اور اس کے آنسو تھے۔ کیا کہنا چاہتے ہو ہادی؟ صاف صاف کہو۔ بابا، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مراد علی جو آپ کا دشمن ہے، وہ اپنے کیے کی سزا بھگت چکا ہے۔ اس کی سزا کے لیے کیا یہ کافی نہیں کہ وہ ہمیشہ کے لیے اپنی محبت سے دور ہو گیا اور اب ایک احساس جرم میں اپنی زندگی گزار رہا ہے؟ اور آپ دانین کے ذریعے اس شخص سے بدلہ لینا چاہتے تھے، مگر وہ تو پہلے ہی اس کا غم جھیل رہا ہے جس نے اسے توڑ کر رکھ دیا ہے۔ وہ ہر باپ کی طرح اپنی بیٹی سے بہت محبت کرتا ہے اور اس کے دکھ نے اسے توڑ کر رکھ دیا ہے۔
کیا اب بھی آپ ایک ہارے ہوئے اور ٹوٹے ہوئے انسان سے بدلہ لینا چاہتے ہیں؟ ہادی نے پوچھا تو وہ ایک پل کے لیے چپ ہو کر رہ گئے۔ بولے نا بابا، کیا آپ زندگی سے ہارے ہوئے شخص سے انتقام لینا چاہتے ہیں؟ ہادی نے پھر سوال کیا، جس پر انہوں نے ناراض نظروں سے اسے دیکھا تھا، کیونکہ اس وقت ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ بابا، آپ ابھی تک مجھ سے ناراض ہیں۔ کیا آپ کی نظر میں آپ کا انتقام آپ کے بیٹے سے زیادہ ضروری ہے؟ ہادی نے ان کے خاموش اور ناراض چہرے کو دیکھ کر پوچھا تھا۔ نہیں میرے بیٹے، اس دنیا میں ہمیں تم سے زیادہ ضروری کوئی نہیں، مگر میری بہن بھی مجھے بہت عزیز تھی، انہوں نے انتہائی دکھ سے کہا۔ ہادی، کیا تمہیں اس لڑکی سے ذرا بھی نفرت محسوس نہیں ہوتی کہ اس شخص کی بیٹی ہے جس کی وجہ سے ہمارا ہنستا بستا گھر برباد ہو گیا اور ہمیں اپنا گاؤں چھوڑنا پڑا، جس شخص کی وجہ سے میری بہن مار گئی؟ بابا، آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ اس شخص کی وجہ سے آپ نے سب نے بہت دکھ برداشت کی، مگر پھر بھی بابا، اس سب میں دانین کا تو کوئی قصور نہیں نا، اس سے نفرت کرنے کی میرے پاس تو کوئی وجہ نہیں۔ ہادی نے سنجیدگی سے جواب دیا تو وہ بولے، بیٹا، کہ تمہیں سارے زمانے میں محبت اور نکاح کے لیے وہی ایک لڑکی ملی تھی؟ بابا، محبت پر کب کسی کا اختیار رہا ہے؟ یہ تو ایک بے اختیار جذبہ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ میں نے اس سے نفرت کرنے کی کوشش نہیں کی تھی، میں نے آپ کی خاطر اس سے نفرت کرنے کی بہت کوشش کی، مگر میں اس سے نفرت نہیں کر پایا بابا، میں اس کے معاملے میں بالکل بے بس ہوں۔ تم کچھ بھی کہو بیٹا، مگر ہم اسے کبھی نہیں اپنا سکتے، تمہاری ماں اسے کبھی نہیں اپنائے گی، وہ تو نہ جانے کب سے سمرا کو اپنی بہو بنانے کا خواب سجائے بیٹھی ہے، تمہیں اسے چھوڑنا ہوگا ہر حال میں۔ نہیں بابا، میں اسے ہرگز نہیں چھوڑ سکتا، دانین اگر میری زندگی سے گئی تو آپ اپنے بیٹے کو بھی کھو دیں گے، سمرا سے شادی کے لیے میں نے کبھی ہاں نہیں کی تھی۔ بابا، کیا آپ اپنے بیٹے کے لیے اسے اپنا نہیں سکتے؟ کیا آپ کو اپنے بیٹے کی خوشی کا کوئی خیال نہیں؟ ہادی نے انتہائی اداسی بھرے لہجے میں پوچھا تھا۔ ہاں تو کیا تمہیں اپنے باپ کا خیال نہیں آیا تھا یہ سب کرنے سے پہلے؟ ابراہیم حیات شاہ نے بھی غصے سے کہا۔ بابا، آپ سکون سے سوچیے گا، غلطی دونوں کی تھی، آپ کسی ایک کو قصوروار نہیں ٹھہرا سکتے۔ کیا آپ سب کچھ اللہ پر چھوڑ کر وہ سب بھول نہیں سکتے، معاف نہیں کر سکتے کیا؟ کیونکہ معاف کرنے والوں کو تو اللہ تعالیٰ بھی پسند کرتا ہے۔ آپ ایک بار معاف کر کے تو دیکھیں نا بابا، آپ کے اندر یہ جو بے سکونی ہے نا، اس سے آپ کو خود بہت نجات مل جائے گی، مگر جب آپ سب کچھ خود ہی کرنے کا سوچیں گے تو پھر تو اللہ تعالیٰ بھی آپ کو اپنے حال پر چھوڑ دے گا، اور اسی لیے شاید آپ کبھی سکون سے نہیں رہے، کیونکہ آپ نے اللہ پر یقین نہ کر کے خود ہی سب کچھ کرنے کا سوچا۔ بابا، میں آپ کا دل دکھانا نہیں چاہتا، مگر یہی سچ ہے، آپ سوچ کر تو دیکھیں۔ اس نے ان کا چہرہ دیکھتے ہوئے کہا، جس پر کئی رنگ آ جا رہے تھے۔ ہادی کی باتوں نے انہیں اندر سے جھنجھوڑا تھا اور وہ کسی گہری سوچ میں ڈوب گئے تھے، اور انہیں سوچوں میں ڈوبا دیکھ کر وہ خاموشی سے باہر نکل گیا تھا، کیونکہ شاید تنہا رہ کر وہ بہتر فیصلہ کر سکتے تھے۔ ہادی اپنے بابا کے پاس سے واپس آیا تو اسے دانین کا خیال اور اس کی یاد آئی۔ آج ایک ہفتہ ہو چکا تھا اور وہ واپس نہیں آئی تھی، مگر اس کی یاد پل پل اسے بے کل کیے رہتی تھی۔ ابھی بھی وہ بے چین سے اسے کال کرنے لگا تھا۔ اس دن کے بعد سے اس نے اسے دوبارہ کال نہیں کی تھی۔ وہ اسے روز میسج کرتا تھا، مگر وہ اس کے میسج کا بھی کوئی جواب نہیں دیتی تھی، مگر آج پتہ نہیں کیوں اسے لگ رہا تھا کہ وہ تکلیف میں ہے۔ ابھی بھی اس کی کال ریسیو نہ ہونے پر اس نے میسج ٹائپ کر کے بھیجا اور فون واپس رکھ دیا۔ دانین جو روتے روتے سو گئی تھی، مسلسل بجتے فون کی آواز پر اس کی آنکھ کھلی اور اس نے نمبر دیکھ کر کال پک نہیں کی۔ کال بند ہونے پر اسے میسج نوٹیفیکیشن آنے پر اس نے میسج چیک کیا، جو ایک خوبصورت غزل کی صورت میں تھا، جس کے الفاظوں نے اس کے دل کو چھوا اور اس کے زخمی دل پر مرہم رکھا تھا۔ ہادی نے لکھا ہوا تھا، تمہیں دیکھ کر یہ خیال آیا، تم کو دیکھ کر یہ خیال آیا کہ تو میری پہلی نظر کی محبت ہے، تجھے دیکھنا، تجھے سوچنا، یہی میری عادت ہے، تو پھول ہے، میں بہار ہوں، کبھی ساتھ چل، کبھی ٹھہر جا، تمہارا خیال میرے آس پاس، میری زندگی تیرے آس پاس، تو ملے تو زندگی خواب ہے، جو تو نہ ملے تو زندگی موت ہے، تو میرے پاس رہے، میں چاہوں یہی صدا، میری زندگی میرے پاس آ کر ٹھہر جا، جو تیرا ملن ہوا تو زندگی گلاب ہے،
تو جو جدا ہوا تو زندگی موت ہے، تو میرے پہلی نظر کی محبت ہے۔ تبھی ایک اور میسج آیا جس میں لکھا تھا، میں خود کو کتنا بھی مصروف رکھ لوں، آپ کا خیال ہمیشہ میرے ساتھ میرے آس پاس رہتا ہے۔ آج مجھے لگ رہا ہے جیسے آپ بہت تکلیف میں ہیں، اداس ہیں، تو دل بہت بے چین ہے۔ میں آپ سے ملنے آنا چاہتا تھا پر آپ کا خیال کر کے نہیں آیا، کیونکہ میں آپ کو کسی مصیبت میں نہیں ڈالنا چاہتا۔ آپ پلیز خوش رہا کریں، آپ خوش رہیں گی تو اس دل کو بھی سکون ملے گا۔ ہادی کے لفظوں کو پڑھ کر دانین کا دل کیا تھا کہ وہ چیخ چیخ کر کہے کہ اس پوری دنیا میں ایک شہزادی جیسی آن بان والا شخص ہے جو صرف اس سے محبت کرتا ہے، اس کی چاہت رکھتا ہے، جو اس خوشی اور غم کو محسوس کرتا ہے۔ اسے واپس آئے ہوئے 15 دن ہو چکے تھے۔ اس بیچ کشف نے اسے کتنی ہی کالز کی تھی، اس سے وہاں رہنے کا سبب بھی پوچھا تھا، مگر وہ اسے کچھ بھی بتا نہیں پائی تھی۔ ہادی کی کالز اور میسج اسی طرح آ رہے تھے، مگر اس نے اب بھی اس کی کال اور میسج کا کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ مگر وہ خود کو اس کی یاد سے، اس کے احساس سے اور اس کے سحر زدہ لفظوں سے خود کو بچا نہیں پاتی تھی۔ آج پھر ہمت کرتی اپنی ماما سے بات کرنے کے لیے آئی تھی، کیونکہ حدید ان دنوں ویسے ہی پریشان تھا۔ دانین کے رشتے والی بات پر دادی اماں سے بحث کرنے پر مراد علی اس سے ناراض تھے اور بات نہیں کر رہے تھے۔ وہ اپنے بھائی کو پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ حدید نے اس سے کئی بار پوچھا تھا کہ وہ اسے کچھ کہنا چاہتی ہے کیا، مگر اس نے نہ میں سر ہلا دیا تھا۔ اب وہ اپنی ماما کے کمرے میں موجود تھی۔ ماما، مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ وہ جو الماری میں کپڑے رکھ رہی تھی پیچھے موڑ کر بولی، ہاں بولو بیٹا، کیا بات ہے؟ ماما، آپ کو مجھ پر بھروسہ ہے نا؟ ہاں میرے بچے، مجھے تم پر پورا بھروسہ ہے، مگر ہوا کیا ہے دانین بیٹے؟ ماما، اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو جائے یا مجھے کسی ایسی غلطی کے لیے قصوروار ٹھہرایا جائے جو میں نے کی ہی نہ ہو، تو کیا آپ لوگ میرا یقین کریں گے؟ بیٹا، مجھے اپنی بیٹی پر پورا یقین ہے کہ وہ کوئی غلط کام نہیں کر سکتی، اور میرے اس یقین کو کبھی ٹوٹنے مت دینا دانین۔ جیسے آج تک میں تم پر فخر کرتی آئی ہوں، آگے بھی میرا سر مت جھکنے دینا کسی کے سامنے۔ انہوں نے مسکرا کر کہا تو دانین جواب میں مسکرا بھی نہ سکی۔ ماما، سوچیں اگر ایسی کوئی بات ہوتی ہے جس میں میرا قصور نہ ہو، پھر بھی سب کو لگے کہ میں نے سب کا سر جھکا دیا ہے، تو کیا آپ لوگ مجھے معاف کر دیں گے؟ اس نے ایک ایسا سوال کیا تھا جس پر سمن بیگم نے اسے پریشان نظروں سے دیکھا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کی بات کا کوئی جواب دیتی، ان کی بہو نے باہر کچھ مہمانوں کے بارے میں آ کر بتایا اور کہا کہ دادی اماں اور مراد علی ان دونوں کو باہر بلا رہے ہیں۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے باہر نکل گئی اور ان کی بات پھر سے ادھوری رہ گئی۔ لاؤنج میں آئی تو سامنے کشف کو دیکھ کر اسے حیرت ہوئی۔ اسے امید نہیں تھی کہ وہ یہاں چلی آئے گی۔ ایک دوسرے کا تعارف کروانے کے بعد باتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا اور کشف کے والدین دادی اماں کے رشتہ دار نکل آئے تھے، جس کی وجہ سے دادی اماں خوشی خوشی ان کی باتوں میں شامل تھی۔ کشف اپنے والدین کے ساتھ آئی تھی۔ وہ دانین کو ساتھ لے جانے اور اپنے بھائی کی شادی کا کارڈ دینے آئی تھی، جسے سب نے خوشی سے قبول کیا اور شادی والے دن آنے کا وعدہ بھی کیا، مگر کشف کے ضد کرنے پر دانین کو جانے کی اجازت بھی دے دی گئی۔ مجھے ابھی نہیں جانا کہیں بھی، میں بارات والے دن پہنچ جاؤں گی، وہ کشف کو اپنے کمرے میں لا کر بولی۔ کیوں نہیں جانا تمہیں؟ اب تو کوئی مسئلہ نہیں نا، ہماری فیملیز کے بیچ رشتہ داری بھی نکل آئی ہے اور سب نے اجازت بھی دے دی ہے، پھر تمہیں کیا مسئلہ ہے اب؟ بس مجھے نہیں جانا کشف، دانین بچیوں جیسے ضدی لہجے میں بولی تھی۔ تبھی حدید نے باہر سے اسے پکارا، دانین۔ وہ کمرے سے آ کر بولی، جی بھائی۔ دانین، تم ابھی کشف کے ساتھ چلی جاؤ، کیونکہ تم یہاں رہو گی تو دادی ماں کو ایسے ہی بیٹھے بٹھائے تمہاری شادی کے خیال ستاتے رہیں گے، اور تم یہاں رہو گی تو تم بھی پریشان رہو گی۔ ویسے بھی کتنے دن ہو چکے ہیں یہاں آئے ہوئے، تمہاری پڑھائی کا بھی کافی خرچ ہو رہا ہوگا نا؟ حدید نے کہا تو دانین کچھ بول ہی نہ سکی۔ پھر تم جانے کی تیاری کر لو، یہ کہہ کر وہ چلا گیا تھا۔ دیکھو اب تو چلو گی نا، اب تو بھائی نے بھی کہہ دیا، کشف نے پیچھے سے آ کر کہا تو وہ کچھ کہے بغیر اپنے کپڑے نکالنے لگی۔ جانے سے پہلے اس نے ایک بار موڑ کر اپنی ماں اور حدید کو دیکھا تھا، جانے زندگی اسے کیا دکھانے والی تھی۔ سمن نے بھی اس کے پریشان چہرے کو دیکھا تھا اور دل میں سوچا تھا کہ وہ کیا کہنا چاہتی تھی، مگر مزید کوئی بات کرنے کا انہیں موقع ہی نہ ملا۔
وہ کشف کے ساتھ اسی کے گھر آئی تھی اور شادی تک اسے یہیں رہنا تھا، اور اس نے سوچا تھا کہ وہ یہاں رہے گی تو کسی کو اس کی خبر نہیں ہوگی اور پھر وہ واپس چلی جائے گی، مگر یہ اس کی غلط فہمی تھی کہ اس کے وہاں موجود ہونے کی خبر کسی کو نہیں ہوگی۔ شادی کے دن قریب تھے، کشف اسے روز اپنے ساتھ بازاروں کے چکر لگوا رہی تھی۔ شادی کو اب ایک ہفتہ ہی بچا تھا اور آج بھی وہ شاپنگ کرنے کے لیے آئی تھی۔ جب وہ ڈریسز دیکھ رہی تھی اور دانین کو اپنے لیے ایک ڈریس پسند آیا تو اسے لے کر ٹرائل روم میں گئی تھی۔ جب ہی باہر سے گزرتے ہوئے ہادی نے کشف کو دیکھا تھا اور اسے دیکھ کر وہ اندر چلا آیا اور دانین کے بارے میں پوچھنے لگا۔ اسے محسوس ہوا تھا کہ جیسے وہ یہیں کہیں آس پاس موجود ہے۔ اس نے اپنے ارد گرد نگاہ ڈالی تھی مگر وہ نہیں تھی، مگر پھر بھی اس کے دل کو دانین کی موجودگی کا پورا یقین تھا۔ اس کی بھٹکتی ہوئی نظروں کو کشف نے غور سے دیکھا تھا اور ایک مسکراہٹ اس کے چہرے پر آئی تھی جسے دیکھ کر وہ جھیم سا گیا۔ پھر اس نے پوچھا، کیسی ہے وہ؟ مجھے کیا پتا، آپ خود ہی پوچھ لینا، کشف نے مسکرا کر دانین کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا، اور اس کی بات پر ہادی نے پیچھے مڑ کر دیکھا جہاں وہ ڈریس پیک کرنے کے لیے کہہ رہی تھی۔ وہ تو اسے ایسے ہی دیکھے گیا، کتنے دنوں کے بعد وہ اس کے سامنے تھی، اور دانین بھی کسی کی نظروں کی تپش خود پر محسوس کر کے پلٹی تھی اور اسے دیکھ کر اپنی جگہ ساکت رہ گئی تھی۔ وہ اس کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی اور اسے یوں اپنی طرح محفیت سے دیکھتا پا کر اس کا دل دھڑکا تھا۔ اس کی پلکیں لرزنے لگی تھی۔ پھر اچانک وہ باہر نکل گئی اور اس کے جانے کے بعد ہادی بھی اس کے پیچھے چلا آیا۔ اس نے کشف کو باہر آ کر میسج کیا تھا کہ وہ باہر آئے۔ کشف نے اسے بل پے کرنے کا کہہ کر آنے کا کہا تھا، مگر ہادی کو آتا دیکھ کر اس نے قدم آگے بڑھائے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ آگے جاتی، ہادی نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھام لیا تو اسے مجبوراً رکنا پڑا۔ ہاتھ چھوڑے میرا، آپ کی ہمت کیسی ہوئی مجھے چھونے کی؟ وہ غصے سے بولی۔ تو ہادی نے کہا، آپ کا ہاتھ تھامنے اور آپ کے چھونے کا حق صرف مجھے ہے، اور ایسا کرنے سے آپ مجھے روک نہیں سکتی۔ کس حق کی بات کر رہے ہیں آپ جو آپ نے زبردستی حاصل کیا ہے؟ دانی نے دبی دبی غصے والی آواز میں کہا، کیونکہ وہ وہاں پبلک پلیس پر کوئی بھی تماشا نہیں چاہتی تھی۔ کب تک اس بات کا تانا دیتے رہیں گے آپ مجھے؟ میں پہلے آپ سے معافی مانگ چکا ہوں نا، کہ آپ کو میری آپ کے لیے محبت ذرا بھی محسوس نہیں ہوتی دانین؟ ہادی نے انتہائی دکھی لہجے میں کہا تو دانین نے اس کے چہرے کو دیکھا تھا۔ اس کے خوبصورت چہرے پر اداسی دیکھ کر اسے بھی خود بھی برا لگا تھا۔ تبھی وہاں کشف چلی آئی اور وہ بنا کچھ کہے اسے ایک نظر دیکھ کر وہاں سے چلی آئی تھی، اور پیچھے سے وہ اسے جاتا ہوا دیکھتا رہا۔ دانین کی ضد پر وہ واپسی کے لیے مال سے باہر نکل رہی تھی جب اندر آتے ہوئے دو لڑکوں میں سے ایک جان بوجھ کر کشف کے بازو سے اپنا بازو ٹکرا کر اپنے دوست کو آنکھ مارتا وہاں سے نکلنے کی کوشش کرنے لگا۔ تبھی کشف نے پیچھے مڑ کر اسے ایک تھپڑ مارا تھا۔ تمہاری ہمت کیسی ہوئی مجھ سے ایسے بدتمیزی کرنے کی؟ آئندہ خیال رکھنا کہ چلتے ہوئے کسی لڑکی سے مت ٹکراؤ۔ وہ غصے سے بولی تو اس لڑکے نے کہا، ارے بھائی، اس لڑکی کی ہمت تو دیکھو، اس نے مجھے تھپڑ مارا، تمہاری تو۔ وہ لڑکا غصے سے گندی گالی دیتا اس کی طرف بڑھا، تبھی دانین بیچ میں آئی تھی۔ دیکھو مسٹر، غلطی آپ کی تھی، سو مائنڈ یور لینگویج، دیکھ کر چلا کریں، ورنہ ایسا نہ ہو کہ کسی دن اپنی ماں بہن سے جان بوجھ کر ٹکرا جائیں۔ دانین نے بھی ٹھہر ٹھہر کا لفظ ادا کیے تھے جو سامنے والے کے منہ پر تھپڑ کی طرح لگے تھے۔ اس نے آگے بڑھ کر اس کے سر سے دوپٹہ کھینچ کر پھینکنا چاہا، مگر تبھی کسی نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ جب بات اپنے رشتوں پر آتی ہے تو ایسے ہی برا لگتا ہے، تو اس لیے ایسے کام کرنے ہی نہیں چاہیے کہ برا لگے۔ جب اپنی عزت اتنی پیاری ہے تو دوسرے کی عزت کو بھی عزت سمجھا کرو۔ ہادی یہ بولتے ہوئے ان کو مار مار کر ڈھیر کر چکا تھا، اور پھر آگے بڑھ کر اس کے قریب آیا جو آنکھوں میں آنسو لیے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ ہادی نے اس کے گلے میں پڑا دوپٹہ اس کے سر پر اڑایا تھا جو اس کے ہاتھ لگانے سے ڈھلک کر نیچے گلے میں آ گرا تھا۔ پھر اس کے آنسو صاف کر کے کچھ کہے بنا اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے گاڑی تک لایا، اور پھر وہ ان دونوں کو بیٹھنے کا اشارہ کر کے انہیں گھر چھوڑنے کے لیے چلا گیا۔ کیا تم مجھے کچھ بتانا پسند کرو گے کہ کیا چل رہا ہے؟ تمہاری اتنے دن واپس نہ آنے کی وجہ ہادی ہی ہے نا؟ کشف نے دانین سے پوچھا، مگر وہ جواب میں کچھ بھی نہ بولی۔ دانین، کیا بات ہے، مجھے بتاؤ گی نہیں؟ تم کیوں اتنی پریشان ہو؟ تم ہمارے ساتھ رہ کر بھی ہمارے ساتھ نہیں ہوتی، اور یہ جو مسکراہٹ تمہارے چہرے پر ہوتی ہے نا، وہ کھوکھلی ہے، تم دل سے نہیں مسکراتی۔ کشف نے اس سے کہا تو وہ اسے بس دیکھ کر ہی رہ گئی۔
اب ایسے تو مت دیکھو، دوست ہوں تمہاری، تمہارے چہرے سے صاف پتہ چل جاتا ہے مجھے کہ تم پریشان ہو. اب پلیز بتاؤ کیا بات ہے. کشف کس طرح پوچھنے پر اسے ساری بات بتانے لگی، اذہان کی گمشدگی سے لے کر اپنے نکاح تک کی بات، جسے سن کر کشف حیران رہ گئی. اور پھر کشف نے اسے پوچھا تھا کہ اب وہ کیا چاہتی ہے. میں کیا کروں کشف، مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا. دیکھو دانین، تمہیں سب سے پہلے ساری بات اپنی ماما یا حدید بھائی کو بتانی چاہیے تھی. عادل علی والی بات بھی تمہیں پہلے ہی بتا دینی چاہیے تھی، پھر اس کی ہمت نہ ہوتی تمہیں اس طرح سے پریشان کرنے کی. کشف نے اسے نصیحت کی تو وہ بولی، یار کشف، اس انسان کی حرکتوں کو میں پہلے سمجھ نہیں پائی تھی، اور جب سمجھی تو میں نے کوشش کی تھی، مگر آئے دن میری ماں کے ساتھ ہوتے ہوئے ظلم نے مجھے موقع ہی نہ دیا کچھ کہنے کا. میرے بابا اپنے خاندان والوں پر اندھا اعتماد کرتے ہیں. مجھے لگا کہ وہ کبھی میری بات کا یقین نہیں کریں گے، اور نکاح والی بات کو بتانے کی بھی میں نے کوشش کی تھی مگر کہہ نہیں پائی. اس دن میں ماما کو بتانے والی ہی تھی کہ تم آ گئی، اور پھر ہماری بات ادھوری رہ گئی. میں پھر بھی کہوں گی دانی کہ تمہیں اس عادل علی والی بات کو بتانا چاہیے تھا. والدین کے لیے اپنی اولاد سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہوتا. شاید وہ تمہاری بات کا یقین کر لیتے اور یہ تم ٹارچر نہ سہتی. نہیں کشف، تم میرے بابا کو نہیں جانتی. ان کے لیے اولاد سے بڑھ کر خاندان اور اس سے جڑے رشتے اہم ہیں. اچھا، تم نے ہادی کے بارے میں کیا سوچا ہے؟ تم جانتی ہو نا کہ وہ تم سے کتنی محبت کرتا ہے. کشف نے اس سے پوچھا تو وہ اس سے نظریں چرا گئی. اس نے میری مجبوری کا فائدہ اٹھایا ہے کشف. ارے تم یہ کیسے کہہ سکتی ہو؟ فائدہ اٹھانے والے نکاح نہیں کرتے دارین. اس کے پاس بہت سے ایسے موقع تھے پر اس نے تمہارے ساتھ کچھ برا نہیں کیا. تم ایک پوری رات اس کے گھر رہ کر آئی تھی مگر اس نے تمہارے ساتھ کوئی غلط حرکت نہیں کی. پھر کیا وجہ ہے کہ حقیقت سے منہ پھیرنے کی؟ بدلہ لینے والے سر پر چادر نہیں رکھتے دانین. وہ تم سے بے حد محبت کرتا ہے، اور اس بات کا ثبوت یہ ہے کہ اس نے تم سے نکاح کیا ہے. کشف نے اسے سمجھانے والے انداز میں کہا تھا. مگر کشف، وہ ابھی میری حقیقت سے واقف نہیں. جس دن میری حقیقت سے واقف ہوگا اس دن اس کی محبت بھی ختم ہو جائے گی. ایسا نہیں ہوگا دانین جیسا تم سوچ رہی ہو. یہ سب اتنا آسان نہیں. تم نے اس کی آنکھیں نہیں دیکھی جو تمہیں دیکھ کر چمکنے لگتی ہیں، اور جب تم نہیں ہوتی اس کے چہرے پر اداسی چھائی رہتی ہے. محبت ہر انسان کے مقدر میں نہیں ہوتی دانین. خدا نے تمہیں یہ انمول تحفہ دیا ہے. کبھی کبھی خدا ہم سے بہترین چیزیں لے کر بہترین سے نواز دیتا ہے. تمہارے ساتھ جو بھی ہوا وہ خدا کی مرضی تھی. سمیر اگر بہتر تھا تمہارے لیے تو ہادی تو بہترین ہے. اسے ایک موقع تو دے کر دیکھو. لیکن کشف، کیا اس کے گھر والے مجھے قبول کریں گے؟ دیکھو دانین، تمہیں اللہ پر بھروسہ ہے نا؟ ہاں ہے. تو پھر اللہ پر بھروسہ رکھو دانین، اور سب کچھ اس ذات پر چھوڑ دو. ہر چیز اسی کے ہاتھ میں ہے، وہ سب ٹھیک کر دے گا. اس کے سمجھانے پر دانین نے ہاں میں سر ہلا دیا تھا. رات کا وقت تھا اور وہ بستر پر لیٹی کروٹیں بدل رہی تھی. آج مال میں ہونے والے حادثے اور کشف کی باتیں یاد کرتے ہوئے ہادی کے بارے میں سوچ رہی تھی. ان کی پہلی ملاقات سے لے کر اب تک کے تمام منظر اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم رہے تھے. اسے ہادی کی کہی گئی تمام باتیں بار بار یاد آ رہی تھی. ہادی کا درد اور اس کی تڑپ محسوس کر کے اس کی آنکھوں سے آنسو گرے تھے. وہ بے چین ہو کر بستر سے اٹھ گئی اور ایک نظر سوئی ہوئی کشف پر ڈالی تھی. اسے کمرے میں گھٹن کا احساس ہوا تو وہ کمرے سے نکل کر سیڑھیاں چڑھتی ہوئی چھت پر چلی آئی. ٹھنڈی ہوا کے جھونکوں نے اس کے دل کو سکون بخشا تھا. تبھی اس کے فون پر میسج نوٹیفیکیشن آیا. کبھی مصروف لمحوں میں اچانک دل جو دھڑکے تو، کبھی بے چین سے ہو کر اگر ہر سانس تڑپے تو سمجھ لینا محبت کا اشارہ ہے، تمہیں ہم نے پکارا ہے. اسکرین پر لکھے گئے لفظوں نے اسے اپنے سحر میں پھر سے جکڑ لیا تھا. وہ کتنی دیر تک ان کو پڑھتی رہی اور ایک بار پھر اس کے کہے گئے جملے اس کے آس پاس بکھرنے لگے تھے. وہ اپنی آنکھیں بند کیے اس کے کہے گئے لفظوں میں کھوئی تھی کہ اسے اس کے آنے کی آہٹ بھی نہ ہوئی. ہادی کا دل دکھا کر اسے بھی برا لگ رہا تھا. اس نے پھر دعا مانگی، یا اللہ میں کیا کروں، میری مدد کر میرے اللہ. اس نے دل ہی دل میں اپنے رب کو پکارا تھا.
اور پھر اس نے جب آنکھیں کھولی تو سامنے ہادی اپنی تمام تر خوبصورتی اور وجاہت سمیت کھڑا تھا۔ دانین کے دیکھنے پر اس نے دھیرے سے مسکراہٹ پاس کی اس کی طرف۔ کیا مانگ رہی تھی اللہ تعالیٰ سے؟ وہ اس کے قریب آتے ہوئے بولا۔ دن میں ہوئی اس تلخ ملاقات کی کوئی جھلک نہیں تھی اس کے چہرے پر۔ آپ یہاں اس وقت؟ وہ حیرت سے بولی تھی کیونکہ اسے امید نہیں تھی کہ وہ وہاں بھی چلا آئے گا۔ میری بات کا جواب دے، میں نے کچھ پوچھا ہے آپ سے۔ وہ شرارتی سی مسکراہٹ لی اسے دیکھ رہا تھا۔ کچھ بھی نہیں مانگا میں نے۔ اچھا چلیں چھوڑیں سب، کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں، آہستہ سے جواب دیتی وہ اسے چونکا گئی تھی کیونکہ آج اس نے غصہ نہیں کیا تھا اس پر۔ میں اب جاتی ہوں، کشف ڈھونڈ رہی ہوگی مجھے۔ دانی نے وہاں سے جانے کے لیے قدم بڑھائے تھے، تبھی ہادی بولا، مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ اس کے کہنے پر دانین کے قدم وہیں ٹھہر گئے تھے مگر وہ پلٹی نہیں تھی۔ تبھی اس کے سامنے آ کر کھڑا ہوا۔ آپ کب تک یوں ہی مجھ سے خفا رہیں گی؟ کہ آپ کی نظر میں اس رشتے کی کوئی اہمیت نہیں؟ میں آپ کے ساتھ پوری زندگی گزارنا چاہتا ہوں، کیا آپ اس رشتے کو قبول نہیں کرنا چاہتی؟ اس کی بات کا دانین نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ دانین کچھ تو بولو پلیز، میں آپ کو کھونا نہیں چاہتا دانین، اتنی برداشت نہیں ہے مجھ میں۔ آپ کے معاملے میں میں بالکل بے بس ہوں، میں ٹوٹ جاؤں گا اگر آپ سے جدا ہوا تو۔ صرف آپ ہی ہیں جو مجھے بچا سکتی ہیں، اور آپ کو کسی سے بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ میں سب کو راضی کر لوں گا اس رشتے کے لیے، مگر ان سب سے پہلے آپ کو راضی ہونا ہوگا۔ مجھے آپ کا ساتھ چاہیے دانین۔ یہ کہتے ہوئے ہادی نے اپنا ہاتھ اس کے سامنے کرتے ہوئے محبت سے کہا تھا، آپ میرے بارے میں کچھ نہیں جانتے، میری حقیقت کیا ہے، میں آپ کے لائق نہیں ہوں۔ وہ اپنے سامنے پھیلے ہوئے اس کے ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھتے ہوئے بولی تھی، تبھی وہ اس کی بات کے درمیان میں ہی بول پڑا۔ اگر میں کہوں کہ میں سب کچھ جانتا ہوں، آپ کی زندگی کے ایک ایک پل سے واقف ہوں، آپ کی زندگی کے ہر خوش نما پل اور ہر دکھ درد سے واقف ہوں، کیا تب بھی آپ اس رشتے کو، میری محبت کو قبول نہیں کریں گے؟ اس نے دانین سے سوال کرتے ہوئے دیکھا جس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ دانین، میں ان آنکھوں میں اب کبھی بھی آنسو نہیں دیکھنا چاہتا۔ ہادی نے اس کے قریب آ کر اس کے آنسو اپنی انگلیوں سے چنے تھے۔ آپ مجھ سے اتنی محبت کیسے کر سکتے ہیں جبکہ میں نے آپ سے کتنی بدتمیزی کی ہے؟ اس کی بات پر ہادی کو اس پر بے حد پیار آیا تھا۔ محبت پر کسی کا اختیار نہیں ہوتا دانین، یہ نہ تو تخت اور تاج دیکھتی ہے، نہ محل اور نہ جھونپڑی، یہ دوستی نہ دشمنی دیکھتی ہے۔ میں آپ سے اتنی محبت کیوں کرتا ہوں میں نہیں جانتا، مگر آپ میرے لیے ایک قیمتی متاع کی طرح ہیں۔ میں اب آپ سے دور نہیں رہنا چاہتا دانین، میں بہت جلد آپ کو اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ میں نے اپنے بابا سے بات کر لی ہے۔ اس کے چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھر کر محبت سے بولا تھا۔ لفظ اور لمحے سحر زدہ تھے اور وہ اس کے سحر میں گرفتار ہو گئی تھی۔ اگر وہ نہیں مانے تو؟ وہ خوف سے بولی تو وہ اسے اپنے سینے سے لگا گیا۔ تب بھی میں پیچھے نہیں ہٹوں گا دانین، کیونکہ میں اپنی محبت کو انتقام کی بھینٹ نہیں چڑھنے دوں گا۔ آپ کو مجھ سے کوئی الگ نہیں کر سکتا، آپ خود بھی نہیں۔ ہادی ابراہیم حیات شاہ اپنے فیصلوں سے کبھی پیچھے نہیں ہٹتا، اور جو ایک بار ٹھان لے کر کے رہتا ہے۔ اور یہاں تو معاملہ میری محبت کا ہے، میرے عشق کا، میری زندگی کا ہے۔ میں ہرگز پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ اسے اپنے سینے سے لگائے ہوئے بولا تھا۔ رات کے سنسناٹے میں چھت پر کھڑے وہ دونوں خاموش تھے، مگر ان کی دھڑکنیں ایک دوسرے کو محسوس کر رہی تھی۔ کتنے ہی لمحے ایسے ہی خاموشی سے گزر گئے۔ وہ اس کی خوشبو کو اپنے اندر اترتا ہوا محسوس کر رہی تھی، تبھی اچانک کہیں سے کچھ گرنے کی آواز آئی تو وہ ہوش میں آئی اور اس نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، مگر ہادی کی گرفت مضبوط تھی، وہ ہل بھی نہ سکی۔ ہادی نے اسے خود ہی الگ کیا اور پھر اس کا چہرہ ایک بار پھر ہاتھوں کے پیالے میں لے کر اس کی پیشانی پر اپنی محبت کی مہر سب کی، جس سے وہ سرخ ہوتی نظریں جھکائے پیچھے ہٹی تھی۔ تبھی کشف کی آواز سیڑھیوں کے پاس آئی تھی اور کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی تھی۔ وہ گھبرا گئی اور بولی، آپ جائیں پلیز۔ گھبرائیں مت، میں جاتا ہوں، اور میرے لیے آپ اپنا خیال رکھا کریں، ٹھیک ہے؟ اور میرے بارے میں سوچا بھی کریں۔ یہ کہتے اس کا گال تھپ تھپا کر چلا گیا تھا۔ دانین، یار اکیلی یہاں کیا کر رہی ہو تم؟ میں کب سے نیچے ڈھونڈ رہی ہوں سب جگہ۔ کشف اس کے قریب آ کر بولی، تو وہ میرا دل گھبرا رہا تو میں اوپر چلی آئی تھی۔ اب ٹھیک ہے، چلو۔ دانین سیڑھی کی جانب چلتی ہوئی بولی تھی۔
السلام علیکم حدید بھائی، دانین نے سلام کیا۔ وعلیکم السلام، کیسے ہو؟ میں ٹھیک ہوں بھائی، آپ شہر کب آئیں گے؟ آؤں گا کچھ دن میں، یا پھر شادی تک۔ کیوں، کیا ہوا ہے؟ اس نے اپنے آنے کا بتا کر سوال کیا تھا۔ مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے بھائی، بہت ضروری بات۔ ہاں بولو، میں سن رہا ہوں دانین۔ ایسے نہیں نا بھائی، آپ جب آئیں گے یہاں تب فون پر میں آپ کو پوری بات صحیح سے نہیں سمجھا سکتی۔ آپ پلیز جلدی آنے کی کوشش کیجیے گا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں 1-2 دن میں آتا ہوں، نہیں تو شادی والے دن آنے کی تو پوری کوشش کروں گا۔ ابھی مجھے ذرا ایک ضروری کام سے جانا ہے، میں تم سے بعد میں بات کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر حدید نے فون بند کر دیا تھا۔ ہادی جس دن سے ابراہیم حیات شاہ سے مل کر گیا تھا، اس دن کے بعد سے وہ مسلسل ان سے رابطے میں تھا، مگر انہوں نے اسے کوئی بھی تسلی بخش جواب نہیں دیا تھا۔ لیکن وہ پہلے جیسا غصہ بھی نہیں کر رہے تھے۔ شاید اپنے بیٹے کے لیے انہوں نے اس پہلو پر سوچنا شروع کر دیا تھا جس پر شاید ہی زندگی میں کبھی غور بھی کرتے، مگر قسمت انہیں اس موڑ پر لے آئی تھی کہ اب وہ اس بارے میں سوچ رہے تھے۔ مگر ان کے اندر موجود انتقام کی آگ، ان کی ضد انہیں جھکنے نہیں دینا چاہتی تھی۔ اب بھی وہ اپنے آفس میں بیٹھے سوچ رہے تھے کہ وہ کیا کریں۔ وہ اسی کش میں مبتلا تھے۔ ایک طرف ان کا بیٹا تھا تو دوسری طرف ان کا دشمن، اور وہ اپنے دشمن کے آگے جھکنا نہیں چاہتے تھے، اور نہ ہی اس سے کسی بھی قسم کا کوئی رشتہ رکھنا چاہتے تھے۔ اور ان کا بیٹا اس گھر کی بیٹی سے نکاح کر کے بیٹھا تھا۔ انہوں نے اس کے نکاح کے بارے میں ابھی اس کی ماں سے کچھ نہیں کہا تھا، ورنہ انہوں نے تو ایک الگ ہنگامہ برپا کر دینا تھا۔ وہ اپنے بیٹے کو کھونا نہیں چاہتے تھے، اور وہ اس کی بیوی کو بھی اپنا نہیں سکتے تھے۔ کیسی مشکل میں ڈال دیا تھا انہیں ہادی نے۔ آج شام کی فلائٹ سے انہیں ہادی کے پاس جانا تھا، کیونکہ ان کی بیگم صاحبہ کی ضد تھی کہ انہیں ہادی کے پاس جانا ہے، اور ان کی کسی دوست کی بیٹی کی شادی بھی تھی جس میں انہیں شامل ہونا تھا۔ انہیں بھی اپنے آفس کا کام تھا، اس لیے انہیں بھی جانا تھا، مگر سب سے پریشانی والی بات ایک ہی تھی کہ انہیں کیا کرنا چاہیے۔ وہ کچھ سوچ نہیں پا رہے تھے، اور نہ ہی وہ کوئی فیصلہ کر پا رہے تھے۔ آج کشف کے بھائی کی مہندی تھی، مشترکہ فنکشن تھا، تو اس لیے مہندی کے فنکشن کا انتظام میرج ہال سے کیا گیا تھا، اور پورے ہال کو خوبصورت پھولوں اور لائٹوں سے خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ فنکشن ابھی شروع نہیں ہوا تھا، مگر ایک طرف عورتوں نے ڈھولک سنبھال رکھی تھی اور گانے بجانے میں مصروف تھی، اور دوسری طرف فل والیوم میں میوزک بج رہا تھا، جس کی وجہ سے ہلچل مچی ہوئی تھی۔ دونوں جانب کے مہمانوں سے ہال بھرا پڑا تھا، ہر طرف گہما گہمی کا ماحول تھا۔ کوئی اپنی تیاری میں مصروف تھا تو کوئی تیار ہو کر رسم شروع ہونے کا انتظار کر رہا تھا۔ ہادی بیٹا، تم نے کیا سوچا ہے پھر؟ اس کی امی نے اسے باہر جاتا دیکھ کر پوچھا، تو اس نے حیرت سے پوچھا، کس بارے میں امی؟ بیٹا شادی کے بارے میں، اور کیا پوچھوں گی میں تم سے؟ تبھی ہادی نے سوچا، کیا مجھے امی کو بتا دینا چاہیے کہ میں نکاح کر چکا ہوں؟ نہیں، میں انہیں ابھی نہیں بتا سکتا، مجھے پہلے بابا کو راضی کرنا ہوگا، تو وہ خود ہی امی کو بتا دیں گے، اور وہ منا بھی لیں گے۔ ہادی بیٹا کہاں کھو گئے؟ انہوں نے اسے سوچ میں ڈوبا ہوا دیکھ کر پوچھا تھا۔ امی ابھی مجھے تھوڑا وقت دے دیں، میں آپ کی خواہش بہت جلد پوری کروں گا۔ ٹھیک ہے بیٹا، مگر مجھے زیادہ انتظار نہ کرنا پڑے، سمجھے آپ؟ ان کی تیاری دیکھ کر پھر ہادی نے کہا، امی آپ کہیں جا رہی ہیں کیا؟ ہاں، میرے دوست کی بیٹی کی مہندی ہے آج، تو وہیں جا رہی ہوں۔ کیا میں آپ کو وہاں چھوڑ دوں؟ ارے نہیں بیٹا، سمرا اور بھابھی آتی ہوں گی نا، تو مجھے ان کے ساتھ ہی جانا ہے، تم جاؤ۔ اچھا امی، میں پھر چلتا ہوں۔ ہاں ٹھیک ہے، جاؤ بیٹا۔ اس کے جانے پر وہ مسکرا کر اسے دیکھتی رہی تھی۔ یار دانین، جلدی سے تیار ہو جاؤ نا، رسم ابھی تھوڑی دیر میں شروع ہو جائے گی۔ بھابھی کے گھر والے بھی آ چکے ہیں شاید، ایک ہم ہیں کہ ابھی تک تیار نہیں ہوئے۔ کشف آئینے کے سامنے اپنے میک اپ کو فائنل ٹچ دیتے ہوئے بولی تھی۔ کشف، میں تو کب سے تیار ہوں، ایک تمہاری تیاریاں ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی، اور تم مجھے ہی بول رہی ہو۔ دانین اپنے کانوں میں جھمکے پہنتے ہوئے بولی تھی۔ اس کے بولنے پر کشف نے پیچھے مڑ کر اسے دیکھا تھا۔ وہ لائٹ مہندی کلر کی فلور لینتھ انارکلی، جس پر موتیوں کا خوبصورت سا کام تھا، اسے پہنے ہوئے اور اسی کے ہم رنگ دوپٹہ اوڑھے اس کے سامنے کھڑی تھی۔ میک اپ کے نام پر اس کی آنکھوں میں صرف کاجل لگا ہوا تھا۔ اس کی تیاری دیکھ کر اس نے اپنی پیشانی پر ہاتھ مارا اور اس کو پکڑ کر اسے آئینے کے سامنے کیا۔ کیا ہوا، سب ٹھیک تو ہے؟ نہیں ہے ٹھیک، رکو میں بتاتی ہوں کہ تیاری کسے کہتے ہیں۔ پھر کشف اس کے بال کھول کر اس کی مانگ نکال کر
اس پر مانگ ٹیکا لگاتے ہوئے بولی، کشف رہنے دو نا یار، میں ایسے ہی ٹھیک ہوں. چپ ہو جاؤ، سیدھی طرح کھڑی رہو اور جو میں کر رہی ہوں مجھے کرنے دو. وہ اب لپسٹک نکالتے ہوئے بولی تھی، اتنی ڈارک نہیں پلیز، تھوڑی سی لائٹ لگا دو نا. اچھا ٹھیک ہے، آج تم اپنے من کے کر لو، مگر کل تم میرے ساتھ پارلر چلو گی اور جیسے میں کہوں گی ویسے ہی تیار ہونا ہے تم نے، سمجھ گئی؟ اچھا کل کی کل دیکھی جائے گی، ابھی چلو، آنٹی شاید نیچے بلا رہی ہیں. دانی نے اسے جان چھڑاتے ہوئے کہا. اچھا مجھے تو کوئی آواز نہیں آئی، تم آؤ ذرا ادھر میرے پاس. کشف کیوں تنگ کر رہی ہو، میں ٹھیک ہوں نا ایسے ہی، سب مجھے دیکھنے تھوڑے ہی آ رہے ہیں. چپ ہو جاؤ، ایسے کیسے ٹھیک ہے، اور سب نہیں مگر جسے دیکھنا ہے وہ تو آ ہی رہے ہیں نا. کشف کے شرارت سے کہنے پر اس نے چونک کر اسے دیکھا. ایسے کیا دیکھ رہی ہو، میں نے ہادی بھائی کو بھی انوائٹ کیا ہے. کشف نے اسے حیران دیکھ کر کہا جس کے چہرے پر حیرت تھی. ایک منٹ، وہ تمہارے بھائی کب سے ہو گئے؟ جب سے وہ تمہارے وہ ہو گئے نا، اور جب سے تمہاری ان سے صلح ہو گئی تب سے. تمہیں کیسے پتا کہ ہماری صلح ہو گئی ہے؟ کیا تم نے ہماری باتیں سن لی تھی؟ ہاں بس پوری نہیں سنی تھی، وہ تو بس اتفاق سے تمہیں ڈھونڈتے ہوئے میں نے کچھ باتیں سن لی تھی. اور وہ کیا کہا تھا تمہارے انہوں نے؟ وہ سوچنے لگی کہ جب کہ وہ اس ملاقات کو سوچ کر اس کا دل دھڑکا تھا اور اس کے چہرے پر خوبصورت سی مسکراہٹ آئی تھی. ہادی میرج ہال میں داخل ہوا تھا. چاروں طرف رونق لگی ہوئی تھی. اس نے ارد گرد نگاہ دوڑائی مگر نظر کو جس کی تلاش تھی وہ اسے وہاں کہیں بھی نظر نہیں آئی. وہ چلتا ہوا آگے آیا تھا اور تبھی اس کی نظر اس پر پڑی جو کشف کے پیچھے بھاگ رہی تھی. بے اختیار ایک مسکراہٹ اس کے چہرے پر آئی اور وہ اسی طرف چلا آیا جہاں وہ دونوں تھی. کشف نے اسے گم سم دیکھ کر کہا، کہاں گم ہوگی تم؟ کہیں نہیں، اب تم بکواس نہ کرو اور چلو. ارے ہاں یاد آیا، کیا کہا تھا انہوں نے؟ ہادی ابراہیم حیات شاہ اپنے فیصلوں سے پیچھے نہیں ہٹتا اور جو ایک بار ٹھان لے کر کے رہتا ہے. اور یہاں تو معاملہ میری محبت کا ہے، میرے عشق کا اور میری زندگی کا ہے، میں تو کبھی پیچھے نہیں ہٹوں گا. کشف اسے وہ باتیں یاد کرانے سے باز نہیں آئی تھی اور اس کی باتیں دہرانے لگی تھی. کشف تم رکو، میں بتاتی ہوں تمہیں. دانی نے پاس پڑا کشن اٹھایا تو وہ دروازے کی طرف بھاگ اٹھی. ارے ہادی بھائی آپ آ گئے، دیکھ لیں آپ کی بیوی کیا کر رہی ہے. کشف نے ہادی کو دیکھتے ہوئے کہا تو دانی فوراً کشن پھینک کر سیدھی کھڑی ہوگی. اس کا چہرہ دیکھ کر کشف زور سے ہنسنے لگی تھی. کشف رک جاؤ تم، آج تمہیں مزہ چکھاتی ہوں. اس کی شرارت سمجھ کر دانین اس کے پیچھے بھاگی تھی. دانین کشف کے پیچھے بھاگ رہی تھی. جب کشف ایک سائڈ کو ہو گئی تو دانین سیدھی جا کر کسی کے سینے سے ٹکرائی تھی، مگر اس نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر خود کو اس کے قریب جانے سے روکا تھا. پھر اس نے گھبرا کر نظر اٹھا کر دیکھا تو مہندی کلر کی شرٹ اور آف وائٹ پینٹ، بال نفاست سے سیٹ کیے ہادی سامنے کھڑا تھا. وہ اس کے سینے سے اپنا ہاتھ پیچھے ہٹا کر پیچھے ہٹی تھی، لیکن گھبراہٹ میں اس کے پاؤں کے نیچے اس کی ڈریس کا کنارہ آیا تھا اور وہ لڑکھڑا کر پیچھے کی جانب گری تھی. اس سے پہلے کہ وہ نیچے گر جاتی، ہادی نے اس کا بازو تھام کر اسے اپنی جانب کھینچ کر اسے اپنی گرفت میں لیا تھا. وہ گھبرا کر اس کے قریب ہوئی تھی تو ہادی نے اس کے چہرے کو دیکھا جس پر اس کے بالوں نے سایہ کیا ہوا تھا. اس نے ایک ہاتھ سے اس کے بال سمیٹ کر کان کے پیچھے کیے جس پر اس نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا جو اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوا اس کا مانگ ٹیکا صحیح کر رہا تھا. وہ بے اختیار سے دیکھی گئی. وہ دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں کھوئے ہوئے تھے اور ایسا تو شروع سے ہی ہوا تھا. جب بھی وہ اس کے سامنے آتا تھا وہ اسی طرح کھو جاتی تھی، آس پاس کی ہر چیز جیسے غائب ہو جاتی تھی. اب تو وہ اس کا تھا، اس کا نصیب تھا. جتنی دفعہ دیکھوں تجھے دھڑکے زوروں سے، ایسا تو کبھی ہوتا نہیں مل کے غیروں سے. میوزک کی آواز پر وہ ہوش میں آئی تھی اور اپنی نظریں جھکا گئی تھی، مگر ہادی نے اس پر سے نظریں نہیں ہٹائی تھی. اس نے نگاہ اٹھا کر اسے پھر سے دیکھا جس کی نظریں مسلسل اس کے چہرے پر جمی ہوئی تھی. اس کی نظروں کی تپش سے گھبرا کر اس نے اس کی گرفت سے نکلنے کی کوشش کی تھی. دوسری جانب ہال میں جو گانا لگا ہوا تھا اس کے بولوں نے بھی اسے اچھا خاصا نروس کر دیا تھا. ہادی نے اس کے جھمکے کو ایک انگلی اور انگوٹھی کی مدد سے ہلایا تھا اور پھر اسے چھوڑ دیا تھا. وہ مسکرا کے اب اسے ہی دیکھ رہا تھا. جب وہ پیچھے مڑ کر واپس جانے لگی مگر اسے رکنا پڑا.
اس کا دوپٹہ کہیں اٹک گیا تھا، مگر اسے لگا کہ شاید ہادی کے ہاتھ میں اس کا دوپٹہ ہے۔ اوپر سے ہال میں جو گانا لگا ہوا تھا، سنگر کہہ رہا تھا کہ دور جانا نہیں مجھ سے اے صنم، خود سے زیادہ تمہیں چاہتے ہیں صنم۔ اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا اور اس کے رخساروں پر سرخی اتر آئی تھی، اس کے ہتھیلیوں میں پسینہ اتر آیا تھا، اور ہادی کو وہ رات یاد آئی جب اسی طرح اس کا دوپٹہ اس کی گھڑی میں اٹکا تھا۔ وہ مسکرا دیا اور دانین ویسے ہی کچھ دیر تک اس کی جانب پشت کیے کھڑی رہی۔ پھر ہادی نے اس کے قریب آ کر اپنا ہاتھ اس کی آنکھوں کے آگے کیا تھا۔ دانین نے اپنے دوپٹے کو اس کی گھڑی میں اٹکا دے کر نظر جھکا لی تھی۔ کیا سوچ رہی تھی وہ، اور کیا ہوا تھا؟ سارے حادثے آج ہی ہونے تھے۔ وہ تو بری طرح نروس ہوئی تھی۔ پھر ہادی نے اس کا دوپٹہ نکال کر اسے اپنے سامنے کیا۔ قتل اگر کرنا ہو کرنا دھیرے سے، اف بھی نہیں نکلے گی میرے ہونٹوں سے۔ دور جانا نہیں تم کو ہے قسم، خود سے زیادہ تمہیں چاہتے ہیں صنم۔ گانے کے بولوں کے بیچ ہی ہادی نے اس سے پوچھا، مجھے یاد کیا تھا تم نے؟ اس کے جھمکے کو چھیڑتے ہوئے اس نے ایک خوبصورت سوال کیا تھا۔ اس کے سوال کا وہ جواب نہیں دے پائی تھی اور نروس سی ہو کر سر جھکا گئی تھی، مگر اس کے رخساروں پر پھیلی حیا کی سرخی کو وہ چھپا نہیں پائی تھی۔ تبھی وہ اس کے قریب آیا اور اپنے چہرے کو اس کے کان کے قریب کیا تھا۔ اس کی سانسوں کی تپش وہ اپنے چہرے پر محسوس کر رہی تھی۔ اس کی مخصوص پرفیوم کی خوشبو اسے اپنی سانسوں میں اترتی محسوس ہوئی تھی۔ اس کے اتنا قریب آنے پر اسے اپنی جان نکلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ اپنی آنکھیں بند کر گئی تھی اور ہادی نے اسے آنکھیں بند کرتے دیکھ لیا تھا۔ جب تیرے کان کا جھمکا ہلتا ہے، میرے دل کی دنیا میں ایک شور سا اٹھتا ہے، میں تجھ کو پہروں سوچتا رہتا ہوں، میرا دل بس تیرے لیے دھڑکتا ہے۔ ان لفظوں نے جیسے جادو کیا اور اس نے اپنی بند آنکھیں کھولی تھی۔ ہادی نے اس کے جھمکے پر اپنے لب رکھے تھے۔ اس کے لبوں نے جھمکے کے ساتھ ساتھ اس کی گردن کو بھی چھو لیا تھا تو وہ جی جان سے لرز گئی تھی، اور اس نے پھر پیچھے ہٹنا چاہا جب اس نے دانی کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لے کر اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھے اور پھر اسے چھوڑ دیا، اور اسے چھوڑ کر کچھ قدم وہ پیچھے ہٹا تھا۔ دانی نے اتھل پھتل ہوتی دھڑکنوں کے ساتھ ایک نظر اسے دیکھا تھا جو مسکراتے ہوئے محبت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ تبھی وہ نروسی وہاں سے پلٹ گئی اور تیز تیز قدم اٹھاتی اسی کمرے میں آئی تھی جہاں کچھ دیر پہلے وہ تیار ہو رہی تھی۔ دروازہ بند کر کے اپنی پشت دروازے سے اس نے ٹکائی تھی۔ تیز تیز چلنے کی وجہ سے اس کی سانسوں نے بھی رفتار پکڑی تھی اور دھڑکنوں نے الگ شور مچا رکھا تھا۔ وہ آنکھیں بند کیے ویسے ہی وہاں کھڑی تھی۔ ہادی کے الفاظ اس کے کانوں میں گونجے تھے۔ اس نے جھٹکے سے آنکھوں کو کھول کر دیکھا تو وہ وہاں کہیں نہیں تھا۔ ہادی نے اسے پوچھا تھا کہ کیا اس نے اسے یاد کیا ہے، مگر اسے کیا بتاتی کہ جو دل میں بسے ہونے یاد نہیں کیا جاتا۔ وہ آئینے کے سامنے آ کر کھڑی ہوئی تھی۔ جب اسے اپنی گردن اور پیشانی پر اس کا لمس محسوس ہوا تو وہ خود سے ہی شرما کر نظریں جھکا گئی۔ تبھی اس کے فون پر میسج آیا جس پر لکھا تھا، اگر شرما چکی ہو تو نیچے آ جاؤ، رسم شروع ہونے والی ہے۔ میسج پڑھ کر وہ پھر خسیانی سی ہوگی اور سیدھے نیچے آئی اور کشف کی درگت بنانے کا سوچا تھا۔